اور بے نمازیوں کے لیے معلوم ہے حکم، چاروں ائمہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے عالم تھے چاروں، ساری انسانیت کا اتفاق ہے ان چاروں ائمہ پر، لیکن ان چاروں ائمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، مگر ہوش نہیں ہے ہمیں تو ہوش اس بات کا ہے کہ ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، باپ مرے گا تب امام سے نماز پڑھوا لیں گے، بے نمازی بیٹا مرے گا تب امام سے نماز پڑھوا لیں گے، یہ ہے ہمارے ذہن میں۔ باقی نمازیں ہمارے لیے تھوڑی ہیں، یہ جو امام رکھا ہے ہم نے امام کے لیے ہے، اور دو چار نمازی اور جو اس کے ساتھ میں بس۔ اور یہ مولانا جو بکتے رہتے ہیں، یہ بڑے بڑے جاہل بھی اس دنیا میں پڑے ہوئے دھرتی پر۔ ایک دفعہ یہ بولا، رہے بڑی نمازیں پڑھ کر دیکھ لی، یہاں کسی کا نام نہیں ہے بھائی، جو میرے سامنے بات آئی وہ کہہ رہا ہوں، کہہ رہے بڑی نمازیں پڑھ کر دیکھ لی، تمہیں ہی مبارک ہے۔ جب مسلمان اس کنڈیشن پر آ جائے گا، جب مسلمان کا ایمان اس حد تک پہنچ جائے گا، تو پھر کیا اس کے لیے عزت کی بھی امید رکھتے ہو؟ پھر عذاب نہیں آئے گا اس قوم پر؟ بھئی جوا، شراب، سٹا، شراب نوشی، زنا خوری، یہ تمام جتنے بھی گناہ کبائر ہیں یہ تو عام ہیں مسلمانوں میں، اور نماز کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ارے بڑی نمازیں پڑھنی، تمہیں مبارک رہو۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں کا، میکدے آباد ہیں اور مسجدیں ویران ہیں۔ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا اسمہ، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجد معمرہ وهي خراب من الہدى۔ بڑی جامع حدیث ہے سیاستہ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، گوشت کھائیں گے اور نام عبداللہ عبد الرحمن رکھیں گے، میں مسلمان ہوں، میں اسلام والا ہوں میں، لیکن اسلام کے قریب سے بھی اس کا واسطہ نہیں ہوگا، صرف نام رکھنے سے، گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اور قرآن کو پڑھیں گے رسمی طور پر، فراٹے سے، جیسے کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا، ایسے ہی قرآن کو بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے اسے۔ تو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اس کی پیشین گوئی کی کہ نام کے لیے اسلام رہ جائے گا، صرف مسلمان نام کے لیے، اور قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ رسمی طور پر رہ جائے گا۔ اور پھر تیسری چیز بتائی جو آج ہمارے اندر چل رہی ہے، مساجدہم عامرہ، مسجد بڑی علی شان بنوائیں گے، فخر کریں گے اپنے اپنے محلے کی، اپنی بستی کی، اپنے اپنے کنبے کی مسجدوں پر کہ ہمارے محلے کی مسجد بڑی عالی شان ہے، بڑی اس میں آرام اور آشائش ہے، اے سی لگی ہوئی ہیں، ایسا کام ہے، ویسا کام ہے، پتھر لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وَيَا خَرَابُ مِنَ الْهُدَى، ہدایت کے اعتبار سے وہ بالکل خالی ہوں گی۔ مسجدیں بناؤ، ایک دور تھا، چلے جاؤ 30 سال پہلے کی زندگی میں، ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے پاس ایمان تھا، لوگ موٹا جھوٹا پہنتے تھے، موٹا جھوٹا کھاتے تھے، محبتیں تھیں، حلال کھاتے تھے، محبتیں تھیں، پیار سے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، محبتیں تھیں، سلام ایک دوسرے سے کرتے تھے، جواب دیتے تھے، وہ حلال، عقل حلال کی برکت تھی۔ آج کوئی تمیز نہیں ہے، سارے نوالے حرام کے جا رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں، کہاں سے وہ محبتیں ہوں، کہاں سے وہ پیار ہو، کہاں سے وہ دعائیں قبول ہوں، کہاں سے وہ سجدے قبول ہوں۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ صرف مسجدوں کو بنایا جا رہا ہے شان و شوکت کے لیے، زیبائش کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، لیکن ہدایت کے اعتبار سے جہاں بھی آپ مشاہدہ کریں تو خالی ہیں مسجدیں۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی اس بات کی، اس لیے مسلمانوں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس